الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسرائیلی فوج نے امریکہ اور یورپی ممالک کی سرپرستی میں غزہ فلسطین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ اب تو شاید غزہ میں کوئی بھی اسپتال اسرائیلی جارحیت سے محفوظ نہیں۔ الشفا اسپتال کے بعد یکے بعد دیگرے اسرائیل نے غزہ میں اسپتالوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ صہیونی ریاست کھلم کھلا انسانیت کی تذلیل کر رہی ہے۔ فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کو تقریباً 15 ماہ ہونے والے ہیں۔ اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، لیکن امریکہ اور یورپی ممالک اسرائیل کو لگام دینے کے بجائے اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ غزہ میں 45,000 کے لگ بھگ فلسطینی مسلمان اب تک شہید ہو چکے ہیں اور بڑی تعداد میں وہاں زخمی موجود ہیں، جن کا علاج، معالجہ اور دیکھ بھال کرنا اب ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ غزہ میں انسانیت سسک رہی ہے، مگر طرف تماشا یہ ہے کہ اسلامی ملکوں کا حال بھی اتنا اچھا نہیں، وہ صرف مذمتی بیانات اور جلوسوں تک محدود ہیں۔ غزہ کے حالات اور عالمی سطح پر مسلمانوں اور بین الاقوامی اداروں کی بے حسی، بے بسی اسلامی جہاد کے اصول کے منافی ہے۔ ہم میں سے ہے کوئی ایسا مئی کا لال جو غزہ کے مسلمانوں کی طرح اللہ کے سپاہی ہو اور اللہ اور نبی کی راہ میں مسلمانوں کی نسلوں کی حفاظت کے لیے اپنی مائیں، بہنیں، بیٹے، یہاں تک کہ نسل مٹانے کو تیار ہوں؟ غزہ میں ایسی نسلیں آباد ہیں جو ہر خوف سے آزاد ہو کر کہتی ہیں کہ ہم نے تو گردنیں کٹا دی، ہم نے تو معصوموں کو ماؤں سے لپٹے رہتے ہوئے ظالموں کو کاٹتے دیکھا، مارتے دیکھا، کڑتے دیکھا، ان کے اجسام بارود سے اڑتے اور پھٹتے دیکھے۔ اے بے حس لوگو، تم تو ایک پٹاخہ پھوٹنے پر ڈر جاتے ہو، ہم تو گولیوں اور بموں کی سماعتوں کو پھاڑتی ہوئی آوازوں کو اب ماں کی لوری سمجھتے ہیں کہ موت کی نیند تو آنی ہے، ہم کیوں نہ اس شہادت کی صدا کو ماں کی لوری سمجھ کر سونے اور پھر گہری نیند سو جائیں۔ دنیا کے 2 ارب سے زائد مسلمانوں کلمہ حق پڑھتے ہو، مگر اس کلمے کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہم نے ادا کیا ہے، آؤ اور آ کر دیکھو، مگر تم آ کر دیکھنے کی ہمت کہاں رکھتے ہو؟ تم تو ایک سکرین پہ ہم اللہ کے بہادروں کی زندگی کی لٹتی بہاریں دیکھتے ہو۔ اوف ہائے، افسوس، صد افسوس کے الفاظ بول کر سکرین بند کر دیتے ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، مگر تم کچھ نہیں کرو گے، تم کچھ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ تم بزدل ہو۔ میں غزہ میں لٹے پٹے خاندان کا واحد چراغ جلتا رہ گیا ہوں، میری لو مدم ہو رہی ہے، مگر ہڈیوں میں جو تیل میرے دین والدین کی تربیت نے بھرا ہے وہ بھی دشمن دین کو خس و خاشاک میں بدلنے کے لیے کافی ہے۔ تم نہیں آتے، تم نہیں آواز اٹھاتے تو کیا ہوا؟ مجھے تو بدلہ لینا ہے غزہ کی بہنوں بیٹیوں کا، گلی کوچوں میں کھیلتے سبز آنکھوں والے نرم گلابی چہروں والے بچوں کا، بستوں، کتابوں اور کھلونوں کے ساتھ ان کو دفنانے کا۔ ایک گڑھے میں جب رکھنے پڑیں 100 جسد خاکی، جس میں سے کسی ایک کا جسم بھی سلامت نہ ہو، اور جو پھٹے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ کر دفنائی جائیں، تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ مگر اب میرا کلیجہ منہ کو نہیں آتا، کیونکہ سوائے دین و ایمان اور خون کا بدلہ لینے کے علاوہ میں تو کب کا پتھر کا ہو چکا ہوں۔ گو کہ مجھے یقین ہے کہ کوئی نہیں آئے گا، مگر کم و بیش اسلامی ممالک میں سے کوئی ایک تو ہو۔ تم جس یقین کے ساتھ کھڑے ہو کہ موت تو آتی نہیں، اسی یقین کے ساتھ ایک دن تم بھی ختم کر دیے جاؤ گے۔ یہ جو دہشت گردی نے دنیا بھر کے مسلم ممالک میں کہیں نہ کہیں بربریت اور تباہی کے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں، تو یہ اسی موت کا ایندھیا ہے جو غزہ کی تباہی کا باعث بننے جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو۔ اسرائیل اپنے ایجنڈے کے مطابق پہلے بائیڈن پھر ٹرمپ کی کامیابی اور حمایت سے غزہ کو نیست و نابود کرنے کے درپے ہے۔ کیا افغانستان، لیبیا، یمن، شام، عراق کا حال بھول گئے؟ یاد رکھو، آج ہم نشانے پر ہیں تو کل تم بھی اس کی فہرست میں صف اول میں ہوگے۔ پھر کیا کرو گے؟ اگر آج ہم مٹھی بھر فلسطینی بچ جاتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر سے طاقت پکڑ لیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور پھر سے غزہ آباد ہو جاتا ہے، دشمنوں کے منہ کالے ہو جاتے ہیں، تو قسم اللہ کی
تم جب مدد کو پکارو گے تو ہم تمہارے جیسی بے حسی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اس لیے دعا کرو کہ فلسطینی پھر سے زندہ و تابندہ ہو جائیں۔ عدم تحفظ انتشار کی جو فضا ہر مسلم ممالک میں پھیلتی نظر آ رہی ہے، یہ قیامت کی گھڑیاں ہیں۔ گو کہ غزہ میں قیامتیں برپا ہو چکی ہیں۔ سچ پوچھو تو اب مجھے تمہاری فکر کھائی جا رہی ہے کہ ہماری قوم نے، ہماری نسلوں نے، یہاں تک کہ ہماری ہواؤں فضاؤں نے بھی صہیونی طاقتوں کا غزوہ رسول کے سپہ سالار صحابیوں کی طرح مقابلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ فتح بھی ہمیں نصیب ہوگی، کیونکہ ہم تو وہ بہادر ہیں کہ پیٹھ پہ گولی کا نشان تک بھی نہیں تھا، جس کا بدن دیکھا سینہ ہی کھلا تھا، اور تم بزدل منافق بس زندگی کی عیاشیوں میں پڑے ہو۔ تمہارے لیے اے مسلمانوں یہ آیت اتری تھی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب نہیں لوٹیں گے۔ مگر جہاں مولانا ظفر علی خان کہتے تھے اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے، لیکن آج مولانا ظفر علی خان کو اس بربریت کا علم ہو جائے تو وہ شاید اپنا قلم ہی توڑ دیتے۔ غزہ میں اسرائیل کس سفاکیت کے ساتھ انسانی اور سوچ سلوک جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ کھیل آج کا نہیں، 78 سال سے پرانی اور لوگ کی ارزانی کی داستان آج کس نہج پر پہنچ گئی کہ سینکڑوں یتیموں، ہزاروں بیواؤں کی صدائیں مسجدوں کے میناروں سے اللہ اکبر الامان الامان کی پکار سنائی دے رہی ہے۔ کیا تاریخ کے فیصلہ ساز حکومتی عہدیدار اپنی غیرت خودی بیچ بیٹھے ہیں، اور ہمت جرت کا جنازہ نکل چکا ہے کہ جو وحشی یہودیوں کے اس بے معنی عمل کہ جس کی آج کے دور میں مثال نہیں ملتی اس نسل کشی کو روک سکیں۔ وہ جو سنتے تھے کہ محمد بن قاسم تھا، یوسف بن تاشفین تھا، سلطان محمود غزنی تھا، کیا تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتے ہو اگر ایک ظالم معصوم بچے کے سامنے اس کے باپ کو مارتا ہے تو وہ بچہ اپنے کھلونے والی بندوق سے ہی اسے گولی مارنے کو آگے بڑھاتا ہے، چاہے وہ اپنے والد کو بچا پائے یا خود مارا جائے۔ اس سے بس اپنے والد کی محبت میں قدم اٹھانا تھا، اس نے اٹھا لیا۔ تو کیا اے مسلمانوں تم اپنے جیسے ایک ہی رب اور نبی کے نام لیوا بہن بھائیوں سے اس بچے جتنی محبت بھی نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو غیرت و حمیت سے نوازے اور جذبہ جہاد سے سرشار فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔